کے تقریر کرنے میں پریشانی ہو جائے گی. ادھر آ جائیں, ادھر والے بھی آ جائیں تھوڑا سا ادھر. اگر ادھر زیادہ ثواب ملے تو میں لے کے وہیں پہ بیٹھ جاؤں تقریر کرنے, میں کو ثواب کا بنوں, ہے نا. پیچھے والے آگے آ جائیں, پیچھے والے بھی آگے آ جائیں. میں عموماً یہ چیز کرتا نہیں, اس کا عادی نہیں ہوں, لیکن بیداری پیدا ہو جائے گی. ہلو گے تو جو بچی کی نیند ہوگی انشاءاللہ وہ چلی جائے گی, اور تھوڑی دیر کچھ سمجھنے کے لیے ذہن صلاحیت پیدا ہو جائے گی ذہن کے اندر, ہے نا. آج آپ کو معلوم ہے 3 تاریخ تقریباً گزر چکی, اور میں اگر یہاں پر یہ مرحوم و مغفور کلو مرحوم کا نام محمد سلمان, کیونکہ وہ ہم سے بڑا محبت کرتے تھے اور ہم ان سے بڑی محبت کرتے. اسی وجہ سے آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ہمارے گھر پہ شادی بھی ہے نا. اس کے اندر جانا بھی تھا, صرف اس کی وجہ سے یہاں پر میں رکا. آج انشاءاللہ یہ محفل کر کے 40ویں کی, چونکہ جس وقت انتقال ہوا تھا ان کا, ہے نا, تو ہم مدینہ طیبہ میں تھے بارگاہ حضور میں. میران بھیا کا میسج آیا کہ ایسا ایسا حادثہ پیش آ چکا ہے, دعا کرنا آقا کی بارگاہ میں جب جانا. خاص طور سے آقا کی بارگاہ میں دعا کری, اب باقی مرضی مولا ہما مولا جانا سب نے ہے نا, کہ وہ وجہ جو بھی بہانہ جو بھی بنے, آج نہیں تو کل اپنا کام دعا سے ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا, اپنا شرف دعا سے ہے, باقی رہا قبول وہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. وہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. تو جو اپنا کام تھا دعا کری آقا کی بارگاہ میں, پھر انتقال کا پتہ چلا تو مغفرت کی دعا بھی کری آقا کی بارگاہ میں. اور وہ نتیجے اور انتقال میں تو میں نہ آ سکا, مدینہ طیبہ میں تھا, لیکن بات ہوئی تو میں نے کہا کسی بھی صورت میں انشاءاللہ 40ویں میں تو میں باہر صورت رہوں گا. تو بس اسی وجہ سے رکا کہ مجھے کل ہی انشاءاللہ پلوی شریف نکل جانا ہے, اور وہاں پر گھر پہ شادی بھی ہے, ان کے اس کے انتظام و انصرام بھی دیکھنا ہے. درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار اور, سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد رسول اللہ وعلیہ الکرام وابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ صلاۃ و سلام. اللہ تعالیٰ اس کی بال بال مغفرت فرمائے, کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے, اعلیٰ علیین میں اپنے جوار رحمت کی جگہ عطا فرمائے. ان کو ان کے مرشدان عظام حضور معصوم ملت و حضور مشاہد ملت شیر بے شیر سنتی کا بزرگان سلسلہ کا ان کو فیض عطا فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی کچھ شعر یاد آئے. ہاں میاں یاد رکھو, مائک خراب ہوتا ہے تو مولانا مولوی لوگ گھبرا جاتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں میک ہو نہ ہو ہم پھر بھی بیان کرتے ہیں. اپنے لیے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے, تو تم یہ مت سمجھنا کہ حضرت میک جس طرف ہے تو کچھ کم بولیں گے, انشاءاللہ کچھ زیادہ ہی بول کے جائیں گے. ذرا زور سے بولو, منہ کھولو. تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا فرماتے ہیں, میں نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ کلام بھی دیکھے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا نے جو منقبتیں تحریر فرمائی, اور اس میں بہت کثرت کے ساتھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو منقبتیں پیش فرمائی وہ بھی دیکھیں. اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی بخشش کے حدائق کے اندر ایک حمد بھی تحریر فرمائی ہے. ہاں اس وقت کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ میں بہت گاڑی تم آپ لوگ سے تقریر کروں, میں بہت واقعاتی اور بہت آسان لب و لہجے والی تقریر کروں گا.
تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حدائق بخشش کے اندر ممکن کہ اور بھی لکھی ہو کہیں، ہم اس لیے کہ ایک بات بتاؤں، فرماتے ہیں جتنی حدائق بخشش کا سائز ہے نا، ایک جگہ فرماتے اس سے کہیں زیادہ میں اور بھی اپنے کلام لکھ چکا اور وہ گم ہو چکے، ضائع ہو چکے، بظاہر وہ گم ہو چکے، اس سے زیادہ کلام لکھ چکا، لیکن ساتھ میں فرماتے ہیں مجھے تعریف و توصیف سے کوئی غرض نہیں، یہ نہیں کہ کوئی اس کو پڑھ کر اور میری تعریف کرے کہ رضا نے بڑا اچھا کلام کر دیا، حالانکہ اعلیٰ حضرت خود ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، اور فرماتے ہیں جنت کی وہ چڑیاں، جنت کے وہ پرندے جب ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، تو آپس میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو جنت میں یہی بات کرتے ہیں کہ حضور کی نعت تو بہت لکھتے ہیں لیکن رضا جیسا نعت لکھنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا تجھے شوقی تب رضا کی قسم۔ ذرا دور سے ہاں فرمایا کہ یہ تو بات میں بتاؤں گا، پکی بتا رہا ہوں بات، کہ جنت کے اندر چڑیاں کہتی ہے کہ ہندوستان کے اندر کوئی حضور کا عاشق اور نعت وہ ہے تو پھر وہ احمد رضا جیسا تو کوئی نہیں نہ ہے نا، ہاں جن کا قال اور حال ایک ہو جائے، ہے نا، ہاں وہ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں۔ لیکن میں بیان کیا کرنے لگ گیا تھا آپ سے، بیان یہ کر رہا تھا اس کے باوجود کہ ہدایت کا بخشش دیکھیے آپ نے 2 جلدیں، ہے نا، اور اس کے علاوہ فرماتے اس سے کہیں زیادہ میرا منظوم کلام وہ ضائع ہو چکا، بظاہر چھپ نہ سکا، لیکن فرماتے ہیں کیا غرض، نامہ اعمال میں تو آ گیا نا، ذرا دور سے فرماتے نامہ اعمال میں آ گیا۔ کوئی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی احمد رضا کی تعریف کرے کہ نہ کرے، میں نے اپنے آقا کی نعت لکھی ہے، کل میدان قیامت میں میرے نیکیوں کے پلوں کے اندر، نیکیوں کے پلے کے اندر وہ رکھا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اسی کے سبب میری بخشش، نہ صرف کے بخشش، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، سارے شورا بھیجنے لگے، آقا کی نعت پڑھنے لگے، سب آقا پر سلام پڑھنے لگے، سب آقا کی نعت کہنے لگے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا متوجہ ہو کر میری طرف کہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے، وہ قدسی جو آقا کی بارگاہ کے اندر آقا کے خدمت گزار ہو، وہ کہے ہاں رضا اب آقا تمہارا کلام سننا چاہتے ہیں۔ زندہ باد، سبحان اللہ، ذرا دور سے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے، خدمت کے قدسی، ہے نا، قدسی بہت ہے، فرشتے بہت ہیں، لیکن وہ فرشتے جو حضور کے بارگاہ کے خاصم خاص ہوں گے تو ان کا کہنا تو گویا حضور کی خواہش ہوگی نا، ہے نا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، سمجھنے کے لیے بس بات یہ ذہن میں آ گئی، میں یہ بیان نہیں کرنے لگ گیا تھا، بات ذہن میں آ گئی تو بیان کرنے لگ گیا، ہے نا، کرم ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا کہ کچھ باتیں وہ ذہن میں آنے لگتی ہیں اچانک تو بیان کرتا جاتا ہوں، تو وہ میرے پاس کوئی میرا خاص آدمی ہو، وہ اگر اپنا جوت میں کہے کہ کل پپرا مہم آنا ہے سب کو، تو آپ کہوں گے حضرت نے بلاوا دیا ہے نا، ایسے ہی تو ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل میدان قیامت کے اندر جب آقا کا دیدار ہوگا، فرماتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، اب یہاں پر کاش کا لفظ کا استعمال اصل میں یہاں پر ہے کہ کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، شروع ہو جائیں،
آپ کا کلام ہو جائے. میں بیان کیا کرنے لگ گیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں کہ کوئی تعریف کرے کہ نہ کرے، لیکن یہ تو پتا ہے کہ جتنا میں نے لکھا آقا کی تعریف کے اندر انشاءاللہ نامہ اعمال میں میرے ساتھ جائے گا، اور کل میدان قیامت میں نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا، اور وہی مجھے سرخرو بنائے گا، وہی مجھے سرخرو بنائے گا. ہاں تو میں بیان کیا کرنے لگ گیا تھا. میں نے اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش دیکھی تو میں نے جب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے رب کی حمد کہی ہے. نعت کہتے ہیں حضور کی ثنا کرنا، حضور کی تعریف کرنا، حمد رب کے بارے میں لکھنا. تو اب اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی تو میں سوچنے لگا اعلیٰ حضرت کی حمد ہے نا. جلدی جلدی بولو. اعلیٰ حضرت اللہ کی حمد کر رہے ہیں، رب کی حمد کر رہے ہیں، اور رب کی حمد کرنے میں جو پہلا مصرع ہے سنو، فرماتے ہیں وہی رب ہے، وہی رب ہے، وہی رب ہے جس نے آقا تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آقا تیرا آستہ بتایا. تو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت اے فاضل بریلوی، آپ لکھے تو کلام مکمل ہوتا ہے، آپ لکھے تو احادیث نظر میں ہوتی ہے، آپ لکھے تو قرآن کی آیات پیش نظر ہوتی ہے. آپ رب کی حمد لکھ رہے ہیں، اور آپ حمد ہی کے اندر تذکرات محبوب خدا کا کر رہے ہیں، تذکرہ آمینہ کے لال کا کر رہے ہیں، تذکرہ مکین گنبد خضرا کا کر رہے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ رب کی حمد کرنا تھی تو رب کی حمد کرنا تھی. یہ کیا کہ مدینہ طیبہ کا ذکر، آقا کا ذکر کر رہے ہیں، محبوب خدا کا ذکر کر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا کلام جواب دے رہا ہے. سمجھنے والا سمجھے گا. اصل میں بات یہ ہے جب میں نے حمد کرنا شروع کری تو میں نے سوچا کہ اللہ اکبر، میرے رب نے سب سے اعلیٰ کیا چیز بنائی ہے. میں نے سوچا یہ بنایا تو وہ میرا ذہن گیا اس سے افضل تو یہ ہے. میں نے کہا یہ بنایا، ذہن گیا اس سے افضل تو یہ ہے. میں نے کہا یہ بنایا، ہاں پھر ذہن گیا اس سے افضل تو یہ ہے. میں نے کہا یہ بنایا، ذہن گیا اس سے افضل تو یہ ہے. میرا ذہن گیا خلق سے اولیاء، پھر اولیاء سے رسول. میں نے کہا خلق سے رب نے اولیاء کو بنایا، اولیاء کے اندر مرتبے ہے، ان کے اندر غوث ہے، ان کے اندر اقطاب ہے، ان کے اندر اوتاد ہے، پھر ان کے اندر صحابہ بھی ہے، پھر صحابہ کے اندر طبقات ہے، اولین ہے، سابقین ہے، مہاجرین ہے، انصار ہے، پھر ان کے اندر تخصیصات کرتے جائیے تو آخر کے اندر یہ علماء بتائیں گے خلفائے راشدین ہے، حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان ذو النورین ہے، مولائے کائنات ہے، شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، فاتح خیبر ہے. یہ تمام کرتے جائیے خلق سے اولیاء. بولے اب یہاں سے جب آگے بڑھے صدیقیت کے مرتبے سے آگے بڑھے، بولے آ گئے نبوت پر. نبی ہے، نبیت، نبی ہے، نبی ہے، نبی ہے. جب نبوت سے آگے بڑھے بولے رسول ہے. اب رسولوں میں درجے ہے. بولے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. میں نے سوچا میرے رب نے مخلوق کے اندر جو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہترین کوئی چیز بنائی ہے تو وہ آمینہ کے لال ہے. تو بولے قلم رضا بولا وہی رب ہے، وہی رب ہے جس نے تیرے کو ہم تن کرم بنایا. آقا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مستقے اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان حضور معصوم ملت. واہ سبحان دور سے کچھ ایمانی چنگاری آئی، کچھ کرنٹ آیا. بولو کھولو. ورنہ معصوم ملت سوٹا بھی چلاتے تھے، وہ رکھا ہوا ہے، وہ قبر شریف میں ساتھ میں نہیں گیا ہے. ہاں تو ذرا دور سے بولو. فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا. ہمدن
हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को रास्ता बताया। कुरान पाक है, ऐ ईमान वालों, अगर अपनी जानों पर कहीं तुम जुल्म कर लेना, कुरान पाक, जाऊंगा तो मेरे महबूब के पास चले जाना, मेरे महबूब के पास चले जाना। कुरान पाक, अगर कोई गुनाह तुमसे हो जाए, कोई लग़्ज़िश हो जाए और तुम घबराने लग जाओ, तो सुनो, मेरे महबूब के पास चले जाना, और महबूब के पास जाने के बाद अपनी तौबा कर लेना। रब आगे फरमाता है, महबूब माफ कर देगा तो रब भी माफ कर देगा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जरा जोर से, रब भी माफ फरमा देगा। महबूब के पास चले जाना, और महबूब अगर तुम्हें माफ कर देगा तो रब भी तुम्हें तवज्जो। वो लोग कहाँ गए मरदूद जो कहते कहते मर गए कि जो मांगना अल्लाह से मांगो, जो मांगना अल्लाह से मांगो। रब खुद कहे, अगर तुम्हें अपने इस्तिग़फ़ार की कबूलियत चाहिए है तो मेरे महबूब के पास चले जाओ, वो माफ कर देंगे, तो फिर रब भी माफ कर देगा। पता क्या चला? मिजाज कुरान ये है, मिजाज कुरान ये है कि अगर रब कुछ भी अता करेगा, बगैर महबूब के वसीले के अता नहीं करेगा, नहीं करेगा, बगैर महबूब के वसीले के अता नहीं करेगा। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अरफ़ाहु अन्ना, तवज्जो। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अरफ़ाहु अन्ना इरशाद फरमाते हैं कि वे उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे। बैटरी कम हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है, ये करंट नहीं ले रही तुम्हारी बैटरी। जोर से बोलो, वे उनके वास्ते। हाँ, अगर इजाजत होती औरतों की, मैं तुम सबको भगा देता पीछे और कहता औरतों से आगे बैठो, तुमसे ज्यादा वो बोलती, तुम बोलो। वे उनकी, कुछ शर्म तो कर लो, रोटी दो ज्यादा खाओगे औरतों से, अब बोलोगे कम। जोर से बोलो, वे उनके वास्ते जो खुदा कुछ अता करे। हाशा, गलत ये रविश बेबसर की है। तवज्जो। मैं आगे बढ़ा, मैंने आला हजरत की हमद को मैंने आगे देखा। आगे इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले। अरे सिदरा, तायरे सिदरा, जो सारे जहान को अव्वलीनो आखरीन तक जो कब्र में चले गए, जो आने वाले हैं, सबको देखे और देख के कहे कि सारे मैंने छान डाले, लेकिन आका तेरे पाए का न पाया। ये तो जिब्रील अमीन की बोली है। लेकिन मुसलमानों, एक कौम पैदा हुई देवबंद के अंदर, एक कौम पैदा हुई सहारनपुर के अंदर, एक कौम पैदा हुई नदवा के अंदर, जो कहती है कि नबी हमारी तरह है, कहो माज़अल्लाह। कहती है नबी बड़े भाई की तरह है, कहो माज़अल्लाह। कहती है नबी गांव के चौधरी की तरह है, कहो माज़अल्लाह। ये बोले और जिब्रील बोले कि मैंने सारे जहान छान डाले, लेकिन आका तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तो सुनो, अकीदा हमें वही लेना है जो जिब्रील अमीन ने तालीम फरमाया है। वहाबियों को इब्लीसी अकीदा मुबारक हो, हमें वो अकीदा मुबारक हो जो अकीदा सरदारुल मलाइका का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत हैदारे हुजूर मासूमे मिल्लत। वाह, जोर से। हाँ, यही बोले सिदरा वाले, हाँ, देवबंद वाले जो बोले,
لیکن یہی بولے سدرا والے، نہ تو وہ بولے جو بولے، لیکن یہی بولے سدرا والے، اور وہ جو سدرا والے بولے وہی بولے غوث اعظم، تو سدرا والے بولے وہی بولے غریب النواز، تو سدرا والے بولے وہی بولے اعلیٰ حضرت، تو سدرا والے بولے وہی بولے شیر سنت، اور جو سدرا والے بولے وہی یہاں پر آ کر سرکار معصوم ملت بولے ہیں، وہی ناصر ملت بولتے ہیں، بولتے رہیں گے، اور یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہی سب بولے، اور وہی جو بولے گا وہی نجات پائے گا، ہاں، اور جو اس کے خلاف بولے گا ہاں تو پھر درے ہیں، ہاں فرشتے ہی تو درے لگائیں گے نا، جبریل امین تو فرشتوں کے سردار ہے نا، فرشتوں کے سردار، اور ملائکۃ العذاب جو ہے وہ بھی تو فرشتے ہی ہیں نا جو عذاب کا مقرر ہے، تو سردار کے خلاف کون فرشتہ جانے والا ہے، وہ تو ویسے ہی معصوم ہے نا، تو پھر درے تیار ہے جو ان کے خلاف بولے گا۔ لیکن بات پھر آگے چلو، بات سے بات ذہن میں آتی ہے، آگے اعلیٰ حضرت حمد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، توجہ توجہ، ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندوں، اعلیٰ حضرت کلام کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ والوں سے کر رہے ہیں، ہاں یہ اعلیٰ حضرت کلام مسعود غازی سے کر رہے ہیں سرکار، ہے نا، یہ مخدوم سمنا سے کر رہے ہیں، مجدد ثانی سے کر رہے ہیں، اللہ والوں سے کر رہے ہیں، ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ اللہ والوں میں بھی مکالمات ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں، اور وہ تزکیہ نفس اور صفائی قلب کی بنا پر صرف ایسے آپ آنکھیں بند کرتے ہیں نا، اسی سے کہیں ہو آپس میں ہم کلام ہو جایا کرتے ہیں، ہے نا، ہاں وقت اللہ حسن وقت ہوگا تو میں اس کی شرح کے اندر یہ بات کر رہا ہوں، وہاں پر یہ کلام کیا گیا ہے۔ تو بہرحال تو اعلیٰ حضرت نے اللہ والوں سے کہا، ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہیں تو کوئی گیا نہیں تو کوئی آیا، لیکن میرا دل غائب ہو گیا، میرا دل غائب ہو گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا جس سے اللہ والوں سے، اب اللہ والوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اعلیٰ حضرت کا دل، کہاں کہاں ڈھونڈا، کہاں کہاں ڈھونڈا، کہاں کہاں ڈھونڈا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب سارا جہان چھان مارا تب اعلیٰ حضرت کا دل ملا، تو پھر آئے بتانے، تو کہنے لگے وہ اللہ والے اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ذرا زور سے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا، پتہ تو چلا لیکن بڑی مشکل لگی تمہارے دل کو پتہ کرنے میں، بڑا وقت لگا تمہارے دل کو تلاش کرنے میں، بڑا ٹائم لگا تمہارے دل کو ڈھونڈنے کے اندر، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، تو کہاں ملا اعلیٰ حضرت کا دل؟ بولے سنو، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں مدینہ طیبہ میں ملا، وہ ہمیں در روضہ کے مقابل ملا، وہ ہمیں گنبد خضرا کے سائے میں ملا، وہ ہمیں دیوارے گنبد خضرا کے سائے میں ملا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، ہم نے دیکھ تو لیا، لیکن سنو احمد رضا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، اب یہ نہ پوچھ لینا کہ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، ذرا زور سے، ذرا زور سے، یعنی کہ بیٹھے تو گرچہ بریلی شریف کے اندر ہیں، بریلی شریف کے اندر نہیں ہے نا، ہاں دل کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ کے اندر، دل کہاں ہے؟ تو سنو، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے فالوورز ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، تو ہمارا بھی یہ
طریقہ ہونا چاہیے ہو کہیں لیکن دل گنبد خضرا کی طرف ہو. انشاءاللہ جب جان جائے گی تو آقا خود اپنے لیے اپنے پاس بلا لیں گے. یہ ہمارا والا ہے, آنے دو مدینے. ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کہ تم نہیں چلتے رضا سارا جانو دل جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. بس صرف وہ ایک ڈھانچہ بچا ہے جو یہاں پر انڈیا کے اندر فرماتے ہیں جان دل ہوش خیرت سب تو مدینے پہنچے. پھر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے بھی پوچھتے ہیں تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ذرا زور سے, تم نہیں چلتے رضا. یہ اللہ والوں کی شانیں ہوتی ہیں کہ ہوتے کہیں ہیں لیکن دل مدینہ طیبہ میں ہوتا ہے. اللہ والوں کی شانیں ہوتی ہیں, اللہ والوں کی شانیں عظیم ہیں, اللہ والوں کی شانیں بلند ہیں. اللہ والوں کی شانوں سے ایک بات ذہن میں آئی ابھی کل میں نکل بھی رہا تھا تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. ہم بولے کہ غازی پیا کا میلہ چل رہا ہے. چل رہا ہے نا بولے غازی پیا کا میلہ چل رہا ہے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ مسلمان تو مسلمان, ہندو ان کے نام پہ شربت پلا رہا ہے نا, ہندو ان کے نام پہ شربت پلا. غازی پیا کا میلہ چل رہا ہے. غازی پیا کی میلے کی بات آئی تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا, ذرا زور سے کہہ دو. حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آباد کے ایک چہیتے مرید, بہت منہ لگے مرید, فرمایا کہ حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت پیر صاحب غازی پیا کا میلہ آنے والا ہے, اجازت دو بہرائچ جائیں گے. کون بہرائچ شریف گیا؟ اگر ہاتھوں کو اٹھائے میں تو گیا ہوں الحمدللہ, ہے نا. کچھ لوگ نہیں گئے کیا؟ سب گئے ہیں نا. ہاں تو الحمدللہ جو نہیں گیا غازی سرکار انہیں بھی بلا لے, ہے نا. اور جو ان کو بلا لیا انہیں بار بار بلا لیا. قسمت کی بات ہے میاں کہ حضور کے لالوں نے ہمیں ہمارے دیار میں قدم رکھا تو ہمیں زینت بخش دی ہے نا. وہ بات پھر دور چلی جائے گی. تو کہا کہ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رضی اللہ عنہ چہیتے مرید کا پیر صاحب بہرائچ شریف جانا ہے, غازی پیا کا میلہ ہے. کہا ٹھیک ہے بتاتے ہیں, اجازت دے دیں گے. کہا ٹھیک. دوسرے دن پیر صاحب بہرائچ شریف جانا, غازی پیا کا میلہ ہے. کہا ٹھیک ہے بتا دیں گے. تیسرے پیر صاحب یہ ٹالتے گئے, وہ پوچھتے گئے. ایک دن کا پیر صاحب غازی پیا کا میلہ بہرائچ جانا ہے, اب میلے ہی کا دن تھا. تو بولے ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو تو چلے جاؤ. تو کہا جائیں گے کیسے, آج میلہ پہنچتے میلہ ختم ہو جائے گا. تو اجازت دیتے تو پہلے دیتے, اب آج اجازت دے رہے ہو, پہنچتے میلہ ختم ہو جائے گا, اجازت پہلے دینا چاہیے تھی. منہ لگے ہوتے نا کچھ مرید, کہا پہلے اجازت دیتے, آج دے رہو, آج تو میلہ ہی ہے. تو کہا ٹھیک ہے ایک کاغذ اور قلم لاؤ, کچھ لکھنا ہے ہمیں. یہ گئے کاغذ قلم لے کے آئے. آپ نے کچھ تحریر فرمایا, قلم بند فرمایا, لپیٹا, لفافہ بنایا. کہا لے جاؤ, زنجیری گیٹ ہے بہرائچ شریف میں, وہاں پر ایک شہزادے گھوڑے پر ہوں گے, انہیں میرا یہ خط دے دیں. کہا ٹھیک ہے پیر صاحب دوں گا تو تب جب بہرائچ پہنچوں گا, جب پہنچوں گا نہیں تو خط کاہے دوں گا میں. پہلے یہ بتاؤ جاؤں گا کیسے, نہ پیسے میرے پاس نہ انتظام, جاؤں بھی تو پھر وہاں میلہ نکل جائے گا. کہا ٹھیک ہے ادھر آؤ. آئے, آنکھوں کو بند کرو, آنکھوں کو بند کیا, آنکھوں پر ہاتھ رکھا. کہا بیٹا آنکھوں کو کھولو. آنکھوں کو کھولا تو دیکھا بہرائچ شریف میں کھڑے. ذرا دوست پڑھ لو, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ والے جسے
چاہتے اپنا بنا لیتے ہیں. اب یہ آئے کبھی دائیں جائیں تو کبھی بائیں جائیں, کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں, حاضریاں دی, میلے میں گھومے اور سب گھوم گھام کے آخر میں یاد آیا کہ پیر صاحب نے ایک خط بھی دیا تھا اور کہا تھا زنجیری گیٹ پر ایک شہزادے گھوڑے پر بیٹھے ہوں گے, تشریف فرما ہوں گے, انہیں میرا یہ خط دے دینا. انہیں یاد آیا, زنجیری گیٹ پر دوڑتے دوڑتے آئے تو دیکھا ایک شہزادے گھوڑے پر تشریف فرما تھے. کہا بیٹا آنے میں دیر کر دی تم نے. کہا حضرت تاخیر ہو گئی, معاف فرمائے, یہ پیر صاحب نے خط دیا ہے, اس کو لے لیجیے. خط لیا, دیکھا, پڑھا, پڑھنے کے بعد وہ شہزادے جو گھوڑے پر تھے مسکرائے, قلم لیا, اس کے نیچے کچھ لکھا, لپیٹا, کہا جاؤ یہ ہماری طرف سے تم اپنے پیر کو دے دینا. یہ ہماری طرف سے تم اپنے پیر کو دے دینا. بولے دیں گے تب جب وہاں گنج مراد آباد پہنچیں گے. جائیں گے کیسے؟ بولے آئے کیسے تھے؟ بولے آئے تو ایسے تھے کہ پیر نے آنکھیں بند کرو, ہم نے آنکھیں بند کری. بولے آنکھوں کو کھولو, ہم نے آنکھوں کو کھولا تو یہاں تھے. تو بولے سنو, جیسے آئے تھے ہم ویسے ہی بھیجنے کا انتظام کیے دیتے ہیں. بولے آنکھوں کو بند کرو, آنکھیں بند کری. کہا آنکھوں کو کھولو, آنکھیں کھولی تو گنج مراد آباد میں تھے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. سنو, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, پیغام حضور شیر سنت. واہ واہ. اچھا آپ زندہ ہیں ماشاءاللہ اور یہیں پر جاگ رہے ہیں. میں نے کہا کہیں ایسا نہیں انتقال ہو گیا ہو تو ایک 40واں تو یہیں پر اور ایک نماز جنازہ ہی پڑھانی پڑا جائے. ذرا زور سے بولو, منہ کھولو. ہاں, اس لیے کہ وہ نعرہ اتنی دیر میں لگایا تو میں سمجھا شاید کہیں وہ نہ گیا ہو, ہے نا. بھول جاتے بیچارے کہ نعرہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یاد آتے ایسے ٹائم لگ جاتا ہے. وہ نادم لوگ ہے نا, تو ذرا زور سے بولو. تو فرمایا کہ اب یہ گنج مراد آباد پہنچ گئے. اب گنج مراد آباد پہنچے جیسے ہی آپ کو ماں خوشی کا کہ ہوا ہے غازی سرکار کے میلے میں. پیر صاحب کے پاس دوڑے دوڑے گئے. پیر صاحب ہو آئے, بولے ہو آئے, بولے خط دے دیا, بولے ہاں دے دیا. بولے لاؤ ہمیں واپس دو. بولے نہیں دیں گے, پہلے بتاؤ کون تھے, پہلے بتاؤ وہ کون تھے. شمس الدین بھائی بولے کون تھے. بولے رہن دو, ہمارے آپس کے معاملات ہیں, اس بیچ میں تم نہ پڑھو, رہن دو, جانے دو. اور نہیں ایسا تو نہیں چلے گا, پیر صاحب بتانا پڑے گا, بتاؤ کون تھے. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو بولے سنو, وہ وہی تھے جن کے عرس میں تم بہرائچ گئے تھے. وہ غازی سرکار تھے. توجہ, بات آگے کروں گا. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا میں نے کہا اے وہابی, تو کہتا نبی مر کر مٹی میں مل گئے, کہو معاذ اللہ. آقا کی شان تو بہت اعلیٰ ہے, وہ بہت عرفہ ہے, وہ بہت اعلیٰ ہے. آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلام اس ہندوستان کی سرزمین پر میرا غازی زندہ ہے, اور ایسا زندہ ہے کہ لاکھوں زندوں کو رزق بھی بانٹ رہا ہے, اولاد بھی بانٹ رہا ہے, امراض کو دور کر رہا. یہ میرے غازی کی شان ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد. جس کے دل کے اندر آقا کی عداوت ہو میاں, قرآن اٹھا کر دیکھو, قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. قرآن میرے گھر کی بات ہے. قرآن اب وہابی نہ مانے تو نہیں مانے گا, اس لیے کہ وہ ایمان والے ہی نہیں ہے. مانتا تو وہابی کائے ہوتا, مانتا تو وہابی کائے ہوتا. ہاں, قرآن کے بھلا تقولوا لمن يقتل, تیور قرآن کے بھلا تقولوا لمن يقتل فی سبیل, بول بھی مت دینا, بول. قرآن کے تیور بھلا تقولوا, بول مت دینا.
جو رب فرماتا میری راہ میں جو شہید ہوئے نا ان کو مردہ بول بھی مت دینا، ان کو مردہ بول مت دینا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ کے اندر اپنی جانوں کو قربان کر دے انہیں مردہ. خبردار خبردار بول نہ دینا. مولا کیا بولے، مولا کیا بولے قرآن آگے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ مر گئے آقا کو مردہ کہنے والے، فنا ہو گئے مٹ گئے، لیکن آقا تو سبحان اللہ آقا ہے. آقا کا کوئی غلام نام لیوا اس دنیا سے چلا جائے تو وہ زندہ جاوید ہو جایا کرتا ہے. ذرا زور سے، وہ زندہ جاوید ہو جایا کرتا. بات دور چلی گئی. اب یہ آئے پیر صاحب وہ غازی سرکار تھے، بولے جن کا ہم نے ہاتھ جوڑا وہ غازی سرکار تھے. حیرت میں وہ جو گھوڑے پر بیٹھے تھے ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا غازی سرکار تھے. بولے ہاں غازی سرکار تھے. کتنی بار بتائیں تمہیں؟ بولے جن کا ہاتھ مسافہ کیا وہ غازی سرکار تھے. بولے ہاں غازی سرکار تھے. بولے اچھا تو پیر صاحب ایک بات بتاؤ کہ جب آپ نے جو دیا تھا لکھ کے وہ پڑھے تھے تو بڑے مسکرائے تھے، تو یہ بتاؤ آپ نے لکھا کیا تھا؟ آپ نے لکھا کیا تھا؟ تو وہ پڑھ کے بڑے مسکرائے تھے. بولے نہیں جانے تو ہماری آپس کی باتیں ہیں. بولے نہیں یہ نہیں چلے گا، چھپانا نہیں کوئی ہم سے بات، ہمیں پوری بات بتاؤ. تو کہا بہت ضد کری. تو کہا کہ سنو ہم نے اس خط کے اندر لکھا تھا کہ یہ مئی جون اتنی گرمی، لو تھپیڑے، اتنی شدید گرمی، کہاں اتنی مخلوق خدا کو آپ بلا کر پریشان کر رہے ہیں؟ کہاں اتنی مخلوق خدا کو بہرائش شریف بلا کر پریشان. بولے اچھا یہ لکھ دیا تھا؟ یہ لکھ دیا تھا. بولے تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ تو بولے انہوں نے جواب یہ دیا کہ سنو تم اپنے ایک چہیتے مرید کو تو روک نہیں پائے، میں مخلوق خدا کو کیسے روک لوں؟ تم ایک اپنے چہیتے مرید کا تو دل توڑ نہیں پائے، میں پوری مخلوق خدا کا دل کیسے توڑوں گا؟ یہ شان غازی سرکار کی ہے. اور سنو غازی سرکار کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ان اللہ والوں کا نام لیتے لیتے، ان کا تذکرہ کرتے کرتے، وہ جو میرے امام نے کہا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں پٹکنے والے. ہم گئے مزار معصوم ملت پر، وہ جو ہمیں ایمانی خوشبو ملی. ہم گئے مزار مشاہد ملت پر، وہ جو ایمانی خوشبو ملی. ہم گئے مزار شیر سنت پر، وہ جو ایمانی خوشبو ملی. ہم گئے مزار اعلیٰ حضرت پر، وہ جو ایمانی خوشبو ملی. ہم گئے مزار غوث اعظم پر، وہ جو ایمانی خوشبو ملی. ہم گئے مزار غریب النواز پر، وہ جو ایمانی خوشبو ملی. اعلیٰ حضرت بولے سنو ہم راستہ نہیں جانتے سیدھا کون سا ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ چلنے والے یہی اللہ والے ہیں. تو سنو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بات سکے جو یہ سراغ لے کے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، جشن عید میلاد النبی. نعرے رسالت. ذرا زور سے. میاں وہ شان اللہ والوں کی ہوتی ہے. اور اللہ والوں کی شان کی بات آئی تو میں تو پھر اپنے سرکار شیر بیش سنت کے گھرانے کی بھی تو بات کروں گا نا. ذرا زور سے. فرمایا کہ سرکار مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ وہ عید کی نماز پڑھائی. عید کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا مسجد کے اندر جو نماز عید الفطر ادا فرمائی. فرمایا میں نے جو تم لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، جو بھی سخت سست کہا، میں نے تم لوگوں کو لوجہ اللہ و لوجہ رسول اللہ میں نے معاف کیا. تم لوگ بھی مجھے معاف کرنا
سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ والوں کے کچھ اشارات ہوتے ہیں، وہ سمجھ گئے سمجھنے والے۔ سرکار مشاہد ملت دوسرا دن آیا جسے آپ لوگ باسی عید کہتے ہو، رات کا وقت ہوا۔ اب وہ تفصیل نہیں میں کیا آپ کو بتاؤں، وہ اب وہاں کے لوگ ڈاکٹر لوگ اور کچھ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب جانتے ہیں، اور آج بھی وہ ہیں، انہوں نے خود دیکھا کہ وہ جو میٹر چلتا ہے نا، یوں 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 اوپر نیچے چلے تو اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہے، اور اگر سیدھا چلنے لگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتقال ہو گیا ہے نا۔ اب میں میٹر کا نام تو نہیں جانتا ہے نا، میں تو اس دنیا کا نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں جب یوں یوں اوپر نیچے چلے تو کہا جاتا ہے کہ دل کی دھڑکن چالو ہے، وہ انسان کے اندر حیات ظاہری باقی ہے، لیکن جب وہ سیدھا چلنے لگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتقال ہو چکا ہے، کوئی دم بظاہر موجود نہیں ہے۔ توجہ توجہ، ایک دو نہیں، جانے کتنے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں۔ سرکار مشاہد ملت جب وہ ڈاکٹر مہیش ڈاکٹر نے وہ چیز لگائی، لگانے کے بعد مشین لگائی تو اس وقت 10 بج کر کچھ منٹ ہوئے تھے، لکیر سیدھی چل رہی تھی، اور سرکار مشاہد ملت نہ جانے کن کن کو مرید فرما رہے تھے۔ اب جو مرید ہو رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے وہ کون ہیں، لیکن آپ اتنا ضرور فرما رہے تھے، جسے آنا ہے جلدی آ جائے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جسے آنا ہے جلدی آ جائے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جسے آنا ہے جلدی آ جائے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر وہاں جو لوگ موجود تھے ان کا کہنا ہے اپنا سر پکاتا تھا سر کہ مشین کے اعتبار سے تو یہ نہ جانے کتنے منٹ پہلے انتقال کر چکے ہیں، اور یہ تو اب گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا سنو، یہی شان تو اللہ والوں کی ہوتی ہے کہ وہ انتقال کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یہی بات وہابی کے دماغ میں نہیں گھستی ہے نا، دیوبندی کے دماغ میں نہیں گھستی ہے، ہاں نہیں گھسے گی، نہیں گھس، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ بات نہیں گھسے گی۔ توجہ توجہ، سیدھی لکی سرکار مشاہد ملت مرید فرما رہے ہیں۔ انتقال ہوا 10:10 ٹائم دیکھا، تقریباً کم و بیش تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ ہماری دادی سرکار مشاہد ملت حضور معصوم ملت کی والدہ، میں نے حضور معصوم ملت کو اکثر فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے، بیٹا تمہاری دادی بھی بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی، اکثر فرمایا کرتے تھے حضور معصوم ملت۔ اب ایک اللہ والا اگر کسی کی ولایت کی تصدیق کرے تو ذرا زور سے کہہ دو۔ اکثر حضرت کو میں نے فرماتے سنا کہ بیٹا تمہاری دادی بھی اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی۔ تو بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ سرکار مشاہد ملت انتقال ہوا، ہاسپٹل میں انتقال ہوا، تو اب گھر لانا تھا، تو لوگوں نے مشورہ کیا رات کا وقت ہے تو آپ سرکار مشاہد ملت کی والدہ میری دادی تو کہا کہ دوسرے گھر میں لے جاؤ، رات بھر دوسرے گھر میں رکیں گی، صبح لے آئیں گے، خبر دے دیں گے تاکہ رات میں نیند خراب نہ ہو کہ طبیعت خراب ہو جائے۔ لوگوں کی اپنی ذہنیت، آپ کو لے گئے تو یہ فرماتی تھیں، لوگ بتاتے ہیں کہ تم لوگ مجھے یہاں سے لے کے جس وجہ سے جاتے ہو میں جانتی ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں بتانے کی جس وجہ سے میں یہ پورا واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ کیا، وہ سنو۔ صبح کا وقت ہوا، بعد نماز فجر 7-8 بج رہے ہوں گے، جو بھی ناشتہ وغیرہ آپ کو کروایا میری دادی کو، پھر لوگوں نے لے کے، عورتیں گئیں خاندان کی لے کے آئیں، تو جس وقت لے کے آئیں اس وقت کئی لوگ موجود تھے سرکار مشاہد ملت کے، وہ جو جنازے کے چارپائی پہ لیٹے تھے بہت سی لوگ موجود تھے۔ تو آپ جس وقت تشریف لانے کے بعد سرکار مشاہد ملت کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں کچھ آنسو ٹپکے، اتنا فرمایا بس بھیا فرمایا کرتی تھی، کبھی بیٹا نہیں کہا، بھیا ہم نے تو سوچا تھا ہمارا جنازہ تم پڑھاؤ گے، تم تو ہماری زندگی میں دنیا سے چلے گئے۔ اللہ بھیا ہم نے سوچا تھا ہمارا جنازہ تم پڑھاؤ گے، تم تو ہماری زندگی میں دنیا سے چلے گئے۔ اتنا فرمانا تھا، نہ جانے کتنے لوگ موجود تھے سرکار مشاہد ملت جن کا وصال ہوئے ابھی کم و بیش 12 گھنٹے ہو چکے تھے، اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت حضور مشاہد ملت، عظمت حضور مشاہد ملت، شان حضور مشاہد ملت۔ واہ
میں نے کہا سرکار مشاہد ملت آپ نے آنکھوں کو کیا کھولا، ہمارے مضبوط عقیدوں کو اور مضبوط کر دیا کہ جب آپ اس 14ویں صدی کے اندر آقا کا نام لیتے لیتے وہابیت کا رد کرتے کرتے، دیوبندیت کا رد کرتے کرتے، نجدیت کا رد کرتے کرتے، صلح کلیت سے بچاتے بچاتے اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو جب آپ کا یہ مرتبہ ہے تو بغداد والے غوث کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ذرا زور سے ہم نے تو الحمدللہ اب مضبوط عقیدہ اور مضبوط ہو گیا ہے نا. لیجئے میں اور قریب زمانے میں آپ کو لے آ کر آنے لگ گیا. بات ہمارے اللہ والوں کی چلی ہے تو ہم ایسا تو نہیں ہے نا کہ اپنے مرشدان اعظام کا تذکرہ نہ کریں، ایسا تو نہیں کریں گے. ہاں بات آ گئی تو سنتے چلو. ہاں تو سرکار مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان اور بھی اس کے علاوہ دیگر معاملات جو لوگوں نے ملاحظہ فرمائے. وقت کبھی ہوگا تو میں انشاءاللہ اس سب پر تفصیلی کلام آپ لوگوں سے کروں گا. بہت سی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں، دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں سے بیان کر جاؤں. تو میں بیان کرنے لگ گیا کہ ابھی جو سرکار معصوم ملت کا وصال ہوا ہے نا، بمبئی کے اندر میں موجود، یہ فرمان میاں یہ موجود، تو یہ ہو رہا تھا کہ اتنی ٹھنڈ ہے، سخت شدید ٹھنڈ ہے، تو یہ ہو رہا تھا کہ حضرت سے کہا کہ اس بار اجمیر شریف کا ارادہ ترک کر دے، اجمیر شریف نہ جائیں. انشاءاللہ جب ٹھنڈ گزر جائے گی تو ناغہ نہیں کریں گے، لیکن اجمیر اس عرس کے موقع پر نہ جا کر کسی اور موقع پر حاضری دے لیں گے. اتنا ہم لوگوں نے اپنی طرف سے مشورہ دیا کہ ٹھنڈ زیادہ ہے. سرکار معصوم ملت نے فرمایا بیٹا پوری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا اور غریب النواز کا عرس مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی چھوڑا ہو. اپنی زندگی میں غریب نواز کا عرس نہیں چھوڑنا ہے. ذرا زور سے فرمایا غریب نواز کا عرس نہیں چھوڑنا ہے. اور ایک بات فرمایا بمبئی والوں نے سرکار مشاہد ملت کو روکا تھا اور سرکار مشاہد ملت نہیں رکے تھے، تو ایسا ہے تم مجھے روکو گے تو وہی بات نہ ہو جائے جو بات سرکار مشاہد ملت فرمایا کرتے تھے. اتنا اشارہ دیا. حضرت تشریف لے آئے.